الرحیم رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا احمدک اللہم یا مجیب کل سائل الصلاة والسلام علی من هو افضل الوسائل وعلى آلہ واصحابہ ذوی الفضائل اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ سب مل کے پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ پڑھ لو ذرا الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ خشک شاخوں کو وہ تازہ گلاب دیتے ہیں، عہد پیری کو وہ پھر سے شباب دیتے ہیں۔ پڑھ لے درود غفلت نہ کر خدا کی قسم، تیرے سلام کا وہ اب بھی جواب دیتے ہیں۔ جس بندے کا عقیدہ ہے، ابھی علامہ ریاست صاحب آپ کو یہی بتا رہے تھے، جس کا عقیدہ ہے، ایمان ہے کہ درود پڑھنے کے بعد آقا سنتے ہیں، جانتے ہیں اور جواب ارشاد فرماتے ہیں، وہ جھوم کے ذرا ایک مرتبہ پڑھے الصلاۃ والسلام علیکہ۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم محمد ذکرہ روح لانفسنا محمد شکرہ فرد علی الامم محمد تاج رسول اللہ کاتبتا محمد صادق الاقوال والکلم منزہ ان شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ۔ معزز و محتشم سامعین و ناظرین، اللہ تعالیٰ کے فضل اور توفیق سے آپ اور میں آج کی اس پرنور پرکیف نشست کے اندر، جو کہ محفل میلاد مصطفیٰ و ایصال ثواب کے حوالہ سے انعقاد پذیر ہے، اس میں شامل ہیں۔ میں یہ دعا نہیں کرتا میلاد کی محفل میں کہ اللہ قبول فرمائے، اس کی وجہ یہ ہے کہ شیخ محقق شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ تعالی آپ فرماتے ہیں کہ لوگوں یہ بات یاد رکھو، جس جگہ پہ ذکر مصطفیٰ ہوتا ہے، باقی اگرچہ کوئی عبادت قبول ہو یا نہ ہو، لیکن جو ذکر مصطفیٰ کی محفل ہوتی ہے وہ بندہ کرنے کا ارادہ بعد میں کرتا ہے، اللہ پہلے قبول فرما لیتا ہے۔ تو یہ قبول ہی قبول ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بزم کے صدقے سے ہماری مغفرت فرمائے اور قبلہ مامو جان اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے۔ میں آپ کے سامنے
صرف اور صرف قرآن اور حدیث سے چند باتیں عرض کروں گا۔ اچھی بات ہے سر لگانا، شعر پڑھنا، محفل کا ذوق بنتا ہے، لیکن جو بات اللہ کا قرآن بیان کرتا ہے یا مصطفیٰ کا فرمان بیان کرتا ہے اس سے بڑی کوئی بات نہیں ہے۔ اس سے ایک تو عقیدہ درست ہوتا ہے، دوسرا کچھ حاصل ہوتا ہے، ذوق بنتا ہے شعر پڑھنے سے۔ شعر بھی پڑھوں گا، چلو سر کے ساتھ ناسی ویسے پڑھ دوں گا، لیکن شعر بھی پڑھوں گا، لیکن جو میرا مقصد ہوتا ہے بیان کا وہ قرآن ہوتا ہے اور مصطفیٰ کا فرمان ہوتا ہے۔ سب سے پہلے جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ۔ توجہ کے ساتھ اللہ فرماتے ہیں محبوب یاد کرو وہ وقت۔ علماء تشریف فرمائیں اس کا جو لفظی معنی ہے وا اور از، جب اخذ اللہ میثاق النبیین، اللہ نے وعدہ لیا نبیوں سے۔ اب سوال ہو سکتا ہے کہ اس میں یاد کرو کہاں سے آ گیا؟ تو علماء کی موجودگی میں یہ بات عرض کر دوں، جہاں پہ از آ جائے یا اذا آ جائے اس میں اذکر چھپا ہوا ہوتا ہے، یہ ظرف زمانی ہے اور یہاں پہ اذکر چھپا ہوا ہوتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے محبوب یاد کرو۔ اب آج لوگوں کو یاد آ گیا کہ نبی کو نبوت 40 سال کے بعد ملی۔ پہلی عقیدے کی بات کر کے آگے بڑھتا ہوں کہ 40 سال کے بعد نبوت ملی، پہلے نبی موجود نہیں تھا اور نبی کو کسی بات کا علم نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے محبوب یاد کرو وہ وقت جب ہم نے نبیوں سے وعدہ لیا۔ مجھے تھوڑا سا زندہ لوگ چاہیے، اگر آپ زندہ بیٹھیں گے انشاءاللہ آپ کو مزہ آئے گا۔ اللہ فرماتا ہے یاد کرو وہ وقت جب ہم نے نبیوں سے وعدہ لیا۔ ابھی جو بندہ یہاں پہ موجود نہیں ہے میں اس کو پرسوں بولوں، 2 دن گزرنے کے بعد یاد کر۔ اس محفل کے اندر علامہ ریاست نے یہ بیان کیا، بلال تابش نے یہ نعت پڑھی، زین العابدین نے یہ بیان کیا، وہ بولے گا تیرا دماغ خراب ہے، میں وہاں پہ موجود نہیں تھا، میں کیا یاد کروں؟ تو نہ پوچھنے تو اس سے پوچھ جو وہاں پہ موجود تھا۔ جن لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ نبی پہلے موجود نہیں تھا اور نبی کو نبوت 40 سال کے بعد ملی، اللہ فرماتا ہے محبوب یاد کرو۔ اگر آقا موجود نہیں تھے تو اللہ کس کو فرماتا ہے؟ تو پتا چلا آقا پہلے دن سے موجود تھے اور نبوت کے ساتھ موجود تھے۔ آگے اللہ فرماتا ہے اخذ اللہ میثاق النبیین، ہم نے نبیوں سے وعدہ کی۔ کیا وعدہ کیا؟ اللہ فرماتا ہے لما آتیتکم من کتاب و حکمہ۔ یہاں پہ ایک اور بات کر دوں، یہ جو ہے نا میثاق النبیین، یہ النبیین جمع ہے، اور یہاں پہ جس جگہ پہ بھی جمع سے پہلے الف لام آ جائے، علامہ احسان صاحب بیٹھے ہیں، درس نظامی کا آخری سال ہے، اس بات کو بڑا خاص طریقے سے سمجھیں گے۔ جمع سے پہلے جہاں پہ الف لام آ جائے نا وہاں پہ وہ اپنے دامن میں استغراق رکھتا ہے، اور اس کا مطلب جمع 3 تک نہیں ہوتا، جو کچھ ہوتا ہے وہ اس میں اندر آ جاتا ہے۔ جیسے اللہ فرماتا ہے الحمدللہ رب العالمین، عالمین جمع ہے، پہلے الف لام ہے، اس میں تمام جہان آ گئے۔ جیسے اللہ فرماتا ہے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، عالمین جمع ہے، پہلے الف لام آ گیا، تمام جہان آ گئے۔ ایسے فرمایا میثاق النبیین، یہ کاف کے آگے نبیین سے پہلے، نبیین جمع ہے، پہلے الف لام آ گیا، جہاں کی اس کے اندامن کے اندر استغراق ہے۔ اللہ فرماتا ہے وہاں پہ کوئی 2 4 10 20 50 نبی نہیں، آدم سے لے کے عیسیٰ تک سارے نبی وہاں پہ موجود ہیں۔ اللہ فرماتا ہے میں نے وعدہ لیا۔ اب وعدہ کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، اللہ فرماتا ہے جب تم کو حکمت دے دوں، جب تم کو کتاب دے دوں، تمہارا دور ہو، تمہاری حکومت ہو، تمہارے نام کے ڈنکے بجتے ہو، تمہارا کلمہ پڑھا جاتا ہو، تمہاری شریعت مانی جاتی ہو، لوگوں کا قبلہ تم مانے جاتے ہو، لوگوں کے چہرے تمہاری طرف ہو، تم لوگوں کی طرف دیکھتے ہو، لوگ تمہاری طرف دیکھتے ہو، اور تمہاری حکومت ہو، تمہارا دور ہو، سارا نظام آپ کا چلتا ہو، کلمہ آپ کا پڑھا جاتا ہو، پھر ہو کیا؟ اللہ فرماتا ہے ثم جاءکم رسولم، پھر میرا نبی آ جائے، پھر میرا رسول آ جائے، پھر میرا نبی آ جائے۔ اب کرنا کیا ہے؟ سنیے گا بات توجہ سے۔ اللہ فرماتا ہے لوگ تمہاری طرف دیکھیں گے، تم نے اس کی طرف دیکھنا ہے۔ لوگ تمہاری طرف دیکھتے ہو من کتاب و حکمہ،
ڈنکا تمہارا، چرچے تمہارے، کتاب تمہاری، شریعت تمہاری، اس وقت دور تمہارا، ہر چیز تمہاری ہوگی، تمہیں عطا کروں گا، لیکن کرنا کہ ثم جاءکم رسول، جب میرا رسول آ جائے لوگ تمہارا کلمہ پڑھیں گے، تم نے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنا ہے، لوگ تمہاری طرف دیکھیں گے، تم نے مصطفیٰ کی طرف دیکھنا ہے، لوگ تمہیں ملجا و ماوا مانیں گے لیکن تم نے مصطفیٰ کو ماننا ہے، لوگ تمہارے پاس چل کے آئیں گے، تم نے مصطفیٰ کے پاس آنا ہے، صرف یہ کرنا ہے۔ اگلا جملہ سنیے گا، اللہ فرماتا ہے لا تؤمنن لا تؤمنن لا تؤمنن، اور ضرور اس پہ ایمان لے کے آنا ہے۔ اچھا ابھی یہ ضرور کیوں فرمایا؟ یہ اردو ہے ضرور، لا تؤمنن، لام کیا ہے؟ تو مینونا کیا علماء جانتے ہیں، اس کی تفسیر میں جاؤں گا، بات لمبی ہو جائے گی، بات سمجھاتا ہوں آپ کو۔ ضرور ایمان لے کے آنا ہے، یہ ضرور جو ہے نا یہ اردو زبان میں ہے، اور ضرور ایک بڑا وسیع لفظ ہے، اردو اتنی وسیع نہیں ہے، عربی بڑی وسیع زبان ہے، اس میں اگر ضرور 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 1000 بار بھی بولو گے اس کا فائدہ نہیں ہے۔ ضرور کا مطلب ضرور ہی ہوتا ہے، ضرور ضرور ہی ہوتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے لا تؤمنن، آپ نے اس کا کلمہ پڑھنا ہے، پھر آگے کیا فرمایا؟ وَلَا تَنْصُرُنَّ، جھوم کے بولیے سبحان اللہ۔ اب یہاں پہ علماء تشریف فرمائیں، مجھے یہ ضروری بھی ہو جاتا ہے اور ڈر لگتا ہے، حقیقت میں یہ ضروری ہے، جہاں پہ علماء موجود ہوں وہاں پہ تقریر سلجھ کے کرنا، اپنا ہر لفظ سنبھال کے نکالنا، یہ جو بیان کرنے والا ہوتا ہے اس پہ لازم ہوتا ہے اور ضروری ہو جاتا ہے، کیونکہ اگر آپ کے سامنے نہیں بھی نہ بولیں گے، میں ان کو جانتا ہوں، یہ نیچے جا کے مجھے بٹھا لیں گے، کہاں سے بیان کیا، یہ جو تم نے بولا یہ کہاں سے، مجھ سے پوچھیں گے یہ بات میں، میرے کلاس فیلو ہے، میں ان کو بڑی اچھی طریقے سے جانتا ہوں، لیکن بڑا سنبھل کے بولوں گا۔ اب لا تؤمنون، ایمان لے کے آنا ہے، کلمہ پڑھنا ہے، آگے فرمایا وَلَا تَنْصُرُنَّ، اس کا معنی علماء بیان کرتے ہیں، میرا اختلاف نہیں، اور اس کی مدد بھی کرنی ہے، اس کی مدد بھی کرنی ہے۔ یہاں پہ بھی ایک مسئلہ سمجھاؤں گا، پھر آگے یہ ایک دو مسئلے سمجھ لی اس آیت کے اندر، پھر اس کے بعد آگے آپ کو آپ کی مرضی کا بیان سناؤں گا۔ وَلَا تَنْصُرُنَّ، اور اس کی مدد کرنی ہے۔ یہاں پہ علماء کی موجودگی میں ایک بات کرنے لگا ہوں، بڑی آپ کو سمجھ آئے گی اس بات کی، مدد جو کرتا ہے نا وہ ہمیشہ بڑا کرتا ہے، نہیں سمجھ آئی؟ گزر گئی آپ کے اوپر سے، چھوٹا مدد نہیں کرتا، جو غریب ہوتا ہے نا وہ امیر کے پاس جاتا ہے، جی میری کچھ مدد کر دے، سمجھ آ رہی ہے آپ کو بات؟ مسئلہ سمجھ لیں، پھر تقریر کی طرف آگے جو موضوع ہے اس کی طرف آتے ہیں۔ چھوٹا جو ہوتا ہے نا وہ بڑے کے پاس جاتا ہے کہ میری مدد کریں، بڑا چھوٹے کی مدد نہیں کرتا، سوری چھوٹا بڑے کی مدد نہیں کرتا، بڑا چھوٹے کی مدد کرتا ہے، چھوٹا جاتا ہے میری مدد کریں، بڑا جو ہوتا ہے وہ مدد کرتا ہے، اور اگر چھوٹا کرے تو وہ مدد نہیں، وہ خدمت ہوتی ہے، بولے سبحان اللہ۔ چلو نہیں سمجھ آئی پھر بھی بولو سبحان اللہ۔ اب یہ بات تھوڑی سی ہے علماء کرام کی موجودگی میں کر رہا ہوں، لیکن ذمہ داری سے پھر بھی کر رہا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے لا تؤمنن بہ ولا تنصرن، اللہ فرماتا ہے میرے محبوب کا کلمہ بھی پڑھنا ہے، اس پہ ایمان بھی لے کے آنا ہے، ولا تنصرن، مدد والے معنی پہ میرا کوئی اعتراض نہیں، لیکن جو معنی امام عبد الرحمن جلال الدین سیوطی بیان کرتے ہیں وہ کہتا ہوں، میں وہ بیان کرنے لگا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں یہاں پہ مراد مدد سے یہ نہیں کہ ان نبیوں نے میرے نبی کی مدد کرنی ہے، اللہ فرماتا ہے کہ تم نے میرے نبی کی خدمت کرنی ہے، تم کو بھیج رہا ہوں، آدم تم کو بھیج رہا ہوں۔ ابھی دیکھو نا سب سے پہلے کون بنا؟ یا جابر ان اللہ تعالی خلق قبل الاشیاء نورا نبیک من نورہ، اللہ آقا فرماتے ہیں سب سے پہلے اللہ نے مجھے بنایا، میرے نور کو بنایا، پھر سب سے پہلے جب آقا بن گئے بھیجا کیوں نہیں؟ آقا اللہ فرماتا ہے یہ میرا محبوب ایسے تھوڑی بھیجوں گا، ایسے تھوڑی بھیجوں گا، کسی بات کے ساتھ بھیجوں گا۔ اب بات کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے پہلے بھیجوں گا آدم کو، وہ جا کے میرے محبوب کا تذکرہ کرے گا، پھر بھیجوں گا شیش کو، وہ تذکرہ کرے گا، پھر بھیجوں گا نوح کو، وہ تذکرہ کرے گا، پھر بھیجوں گا یعقوب کو، وہ تذکرہ کرے گا، پھر بھیجوں گا یوسف کو، وہ تذکرہ کرے گا، ابراہیم کو بھیجوں گا، میرے محبوب کا ذکر کرے گا، اسماعیل کو بھیجوں گا، میرے محبوب کا ذکر کرے گا، زکریا آئے گا، یحییٰ آئے گا، یعقوب آئے گا، یہ موسیٰ، عیسیٰ، یہ سارے نبی آئیں گے، یہ آ کے والا تنصرن، اس کے تحت امام جلال الدین سیوطی لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں آ کے مصطفیٰ کی خدمت کیا ہے، مصطفیٰ کی مدد کیا ہے، کہ مصطفیٰ کی آمد کے ڈنکے بجائیں گے۔
یہ مصطفیٰ کی آمد کے چرچے کریں گے، مصطفیٰ کی آمد کا ذکر کریں گے. یہ سارے نبی جب آ جائیں گے آ کے بتائے گا. کوئی آ کے کہے گا ربنا وابعث فیہم رسولا، کوئی کہے گا آ کے ومبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، کوئی آ کے کہے گا کہ یا اللہ اس کو بھیج دے، کوئی کہے گا وہ آنے والا ہے. آج ہم کہتے ہیں کہ وہ آ گیا ہے. پھر یہاں پہ بات ختم نہیں ہوئی، یہ نبیوں سے وعدہ ہو رہا ہے. آگے کیا فرمایا؟ قال، پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قال اقررتم واخذتم علی ذالکم اسری. قرآن پڑھتا ہوں آپ کے سامنے. اللہ فرماتا ہے قال اقررتم واخذتم علی ذالکم اسری. اللہ فرماتا ہے جو میں نے تم سے کہا اس کا اقرار کرتے ہو، وہ بات مانتے ہو، جو میں نے تمہیں بتایا اس بات کو مانتے ہو. علی ذالکم اسری. علماء سے پوچھو آج ہم کو کیا بتاتے ہیں علماء کو کہ آدم آیا آ کے توحید بیان کی، اللہ کا ذکر کیا، نوح آئے آ کے توحید بیان کی، عیسیٰ آئے آ کے توحید بیان کی، موسیٰ آئے آ کے توحید بیان کی، یحییٰ آئے آ کے توحید بیان کی. بے شک انہوں نے توحید بیان کی، لیکن علی ذالکم اسری کے ساتھ. امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں اللہ نے ان سے وعدہ لیا کہ تمہاری کلمہ پڑھانا ایک طرف، اللہ کی طرف بلانا ایک طرف، کتاب کا درس دینا ایک طرف، حج زکات کا بتانا ایک طرف، باقی سارے معاملات کرنا ایک طرف. لا تؤمنن اور ولا تنصرن، یہ کام کرنا ایک طرف، یہ کام کرنا ایک طرف. لا تؤمنن، یہ ایمان لے کے آنا، ولا تنصرن اور خدمت کرنا اور اتباع و پیروی کرنا، مصطفیٰ کی آمد کے ڈنکے بجانا، مصطفیٰ کی آمد کا ذکر کرنا، مصطفیٰ کی آمد کے چرچے کرنا، یہ ایک طرف. اب پوچھو گے یہ برابر ہو گیا توحید بیان کرنا اور مصطفیٰ کی آمد کا چرچا کرنا، کلمہ پڑھانا اور مصطفیٰ کی آمد کا چرچا کرنا، تورات زبور انجیل کا درس دینا اور صحیفوں کو پڑھانا اور مصطفیٰ کی آمد کا ذکر کرنا؟ فرمایا نہیں. علی ذالکم اسری. اس کی تفسیر پڑھو، جلال الدین سیوطی کو پڑھو. اور یہ جلال الدین سیوطی کوئی عام بندہ نہیں، علماء کی موجودگی میں کہتا ہوں یہ وہابی مولوی لکھتے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی دیگر کئی کتبوں کے اندر کئی فرقوں کے مولویوں نے لکھا، شیعوں نے لکھی، سنوں نے لکھا، وہابیوں نے لکھا، اہل حدیثوں نے لکھا. کہتے ہیں کہ امام عبد الرحمن جلال الدین سیوطی وہ بندہ ہے کہ جس کو سوئے ہوئے نہیں جاگتے ہوئے مصطفیٰ نے 72 مرتبہ اپنا دیدار عطا فرمایا. 2-4 بار نہیں، 5-10 بار نہیں، پھر سوئے ہوئے بھی نہیں. اگر بندے کو سوئے ہوئے بھی دیدار ہو جائے تو اس سے بڑی خوش نصیبی ہے کوئی؟ سرکار خود تشریف لے آئیں، بندہ سویا ہو نصیب جاگ جائیں، بڑی خوش نصیبی ہے. لیکن یہاں پہ کیا فرمایا؟ سوئے ہوئے نہیں، 72 مرتبہ جاگتے ہوئے. وہ امام فرماتے ہیں علی ذالکم اسری کے تحت آپ فرماتے ہیں کہ یاد رکھنا وہ سارے کے سارے عمل جو نبی کرتے رہے آدم سے لے کے عیسیٰ تک، وہ سارے عمل ایک طرف. جو مصطفیٰ کی غلامی کی ہے وہ اسے پلہ بھاری ہو جائے گا. پھر آگے اللہ نے کیا فرمایا؟ قال فاشہدوا. اللہ فرماتا ہے تم گواہ ہو جاؤ. گواہی دیتے ہو؟ اب گواہی کہاں پہ ہوتی ہے؟ جہاں پہ خطرہ ہو کوئی پھر جائے گا، کوئی بات کر کے پلٹ جائے گا، اپنی بات پہ پورا نہیں اترے گا، وہاں پہ جا کے گواہی ہوتی ہے یا اللہ یہ تو نبی ہیں، یہ تو معصوم ہے، یہ نہ صغیرہ گناہ کرتے ہیں نہ کبیرہ کرتے ہیں. لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون. یہ تو وہی کرتے ہیں جو تو کہتا ہے، تیرے حکم کے بغیر تو کچھ کرتے نہیں، تو گواہی کیوں لیتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے میں صرف ان کی گواہی نہیں لیتا، وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ. اگر گواہی ہوتی نا کلمے کی، اگر گواہی ہوتی توحید کی، میں گواہی نہ لیتا. لیکن یہاں پہ مسئلہ ہے مصطفیٰ کا، یہاں پہ مسئلہ ہے میرے محبوب کا. اللہ فرماتا ہے صرف نبی گواہ نہیں، میں خود خدا بھی گواہ ہوں. ہوگا کیا؟ اگلا جملہ قرآن کی آیت پڑھتا ہوں. اللہ فرماتا ہے فَمَن تَوَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ. اللہ فرماتا ہے اگر تس یہ بعد پھر گئے. اوئے ہوئے 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 نہیں سمجھ آئی؟ کندرا گال ہو رہی ہے؟ نبیاں نال کندرا گال ہو رہی ہے؟ اور جھوٹے تو کون ہونا ہے؟ اللہ نبیاں کو وعدہ رہندا دے اور تیری اوقات ہی کی ہے اوئے. اور جانورا تو اپنے اپنی سمجھ دے کی ہوئے. تو آنا کہ نبی دے ذکر دی لوڑ کوئی نہیں، نبی دی غلامی دی لوڑ کوئی نہیں، نبی دا چرچا کردہ کیوں ہے، میلاد مناندا کیوں؟ میں کہ اللہ کو پوچھ. اللہ فرماندا فمن تولا بعد ذالک. اللہ فرماندا اگر تسی پھر گئے
اگر تسی پھر گئے فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. میں اس کا ترجمہ نہیں کر سکتا, میری اوقات نہیں کہ میں اس لفظ دا ترجمہ نبیوں دے بارے کراں, لیکن اللہ فرماندا فمن تولا بعد ذالک, اگر تسی پھر گئے فاولئک هم الفاسقون, بے شک نبی جو یہ کراچی کے وہ جانور کی اوقات ہی کیا ہے, طارق مسعود کے نبی کے بارے میں بھونکتا ہے. وہ مرزا جیلم کا جن اور کوئی بابے تو شاہی کوئی نہیں, میں کیا بابے نو پڑھتا سی تینوں پتہ لگے بابے کی شے نے. بابے نہ ہوندے قرآن سمجھ آندا, بابے نہ ہوندے حدیث سمجھ آندی. تیرے پیو نے تینوں قرآن پڑھایا, بابے کو سوڑے ساڈے کول آیا, بابے لے کے آئے نے. اللہ فرماندا ہے جیلم دی کتوری پیچھے نہیں لگنا, اور طارق مسعود دی گل نہیں سننی. اللہ فرماندا فمن تولا بعد ذالک, بے شک آدم ہوے, نوح ہوے, شیس ہوے, ابراہیم ہوے, اسماعیل ہوے, موسیٰ ہوے, عیسیٰ ہوے, یحییٰ ہوے, زکریا ہوے, یا کوئی بھی اور نبی ہوے, اللہ فرماندا فمن تولا بعد ذالک, جس میرے محبوب دے ایمان نہ لیاندا, میرے محبوب دی اتباع و پیروی اور انہاں دی مدد اور انہاں دی خدمت نہ کیتی, فاولئک هم الفاسقون. اس کا میں ترجمہ نہیں کرنا فاولئک هم الفاسقون, لیکن اعلیٰ حضرت عظیم البرکت حضور مجدد دین و ملت, عشق و محبت دے تاجدار, علم و حکمت دے بادشاہ, بریلی دا تاجدار, سنیہ دا امام, آپ بولے فرماتے ہیں جہنم میں جائے گا جو ان سے مستغنی ہوا. جہنم میں جائے گا, بے شک نبی ہوئے لیکن نبی معصوم ہے, کیونکہ یہ وعدہ ہو چکا ہے. فمن تولا, میری گل نہیں, کوئی فتوہ سر نہ لا دے کہ تو کیویں گل کیتی نبیوں دے بارے, بھئی میں نہیں کر رہا, میں تے ترجمہ بھی نہیں کر رہا, لیکن اللہ فرماندا فمن تولا بعد ذالک, اگر کوئی پھر گیا اس وعدے تو بعد, بے شک نبی ہوئے, فاولئک هم الفاسقون. اعلیٰ حضرت بولے, آپ فرماندے نے جہنم میں جائے گا جو ان سے مستغنی ہوا ہے خلیل اللہ کو, حاجت رسول اللہ کی. جہنم میں جائے گا, جہنم میں جائے گا جو ان سے مستغنی ہوا ہے خلیل اللہ کو, حاجت رسول اللہ کی. اب اللہ فرماتا ہے محبوب تجھ سے پہلے نبیوں کو بھیجوں گا, وہ آ کے تیری آمد کے ڈنکے بجائیں گے, تیرے چرچے کریں گے, تیرے ذکر کریں گے. اب مصطفیٰ کے ذکر کی طرف آتے ہیں. مصطفیٰ کا ذکر کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ, محبوب تیرے ذکر کو اتنا اونچا کر دیا, اتنا اونچا کر دیا, اتنا اونچا کر دیا. اب چاہے کوئی کراچی سے بولے, چاہے کوئی جلم سے بولے, چاہے کوئی پاک و ہند سے بولے, چاہے کوئی دیوبند سے بولے, چاہے کوئی کسی فرقے کا ہو, کسی علاقے کا ہو, کوئی بھی مولوی ہو, مفتی ہو, کوئی کسی قسم کا جانور ہو, اس کے بھونکنے سے فرق نہیں کرے گا, کیونکہ تیرا ذکر کسی عام بندے نے نہیں, اللہ نے اونچا کر دیا. اعلیٰ حضرت آپ نے کی فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ جہنم میں جائے گا جو ان سے مستغنی ہوا ہے خلیل اللہ کو, حاجت رسول اللہ کی. اب ذکر مصطفیٰ پہ آ جاؤ. ذکر مصطفیٰ کیا ہے؟ ایک دو باتیں اس پہ عرض کر کے پھر آگے میلاد کی طرف آؤں گا. ذکر مصطفیٰ کیا ہے؟ اللہ کا فرمان پڑھتا ہوں. ارے تک میں قرآن تو بار کوئی گل کیتی, سارے بولو کہ قرآن تو بار گل کیتی نہیں, میں پہلے قرآن پڑھیا, قرآن دی آیت دا ترجمہ کیتا, تے ہن پڑھوں گا حدیث قدسی. اللہ دا فرمان, اللہ فرماندا ہے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم قد جعلتک ذکرا من ذکری فقد ذکرک ذکرنی, قال اللہ تعالی فی کلام المجید. اللہ فرماتا ہے, اگلی حدیث پاک ہے, اللہ فرماتا ہے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم من ذکرنی فلم یذکرک فلیس لہ فی الجنت نصیب. دو حدیثیں پڑھی. اللہ فرماتا ہے محبوب پہلی بات کہ ہم نے تیرے ذکر کو اپنے ذکر سے جدا نہیں رکھا, تیرے ذکر کو اپنا ذکر بنا لیا. اب جو بندہ میرا ذکر کرتا جائے گا, اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو فرماتا ہے اے میرے محبوب جو بندہ محمد مصطفیٰ کا ذکر کرتا جائے گا, محمد مصطفیٰ کے ذکر کی محفلیں سجاتا جائے گا, وہ حقیقت میں خدا کا ذکر کرتا جائے گا. اب یہ بات یاد کر لیں, اللہ فرماتا ہے محبوب جو تیرا ذکر کرے گا میرا ہو جائے گا. اللہ فرماتا ہے اپنے محبوب کو جو تیرا ذکر کرے گا میرا ہو جائے گا.
کیونکہ مصطفیٰ کو مانتا ہی وہ ہے جو اللہ کو مانتا ہو. کیونکہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کو مانتے ہیں لیکن نبی کو نہیں مانتے, لیکن جو نبی کو مانتا ہے وہ اللہ کو ضرور مانتا ہے. اللہ فرماتا ہے جو مصطفیٰ کا کرے گا میرا ہو جائے گا. دوسری حدیث سنیے, اللہ فرماتا ہے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم من ذکرنی ولم یذکرک فلیس لہ فی الجنۃ نصیب. اللہ فرماتا ہے اگر ایسا ہو گیا جو تیرا کیا تو میرا ہو گیا. اگر اب کسی نے ایسا کر دیا کہ اللہ کا کیا اور نبی کا نہ کیا, اللہ کیا, یا حی یا قیوم کی تسبیحیں پڑھی, استغفار کے کلمے پڑھے, اللہ کی مالائیں جپی, اللہ کا ورد و وظائف کرتا رہا, لیکن مصطفیٰ کا ذکر نہیں کیا. اللہ فرماتا ہوگا کیا, فلیس لہ فی الجنۃ نصیب. یہاں پہ لام بھی ہے, پھر لیسا جو ہے یہ نفی کا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فلیس لہ فی الجنۃ نصیب, ہم نے اس کے نصیبوں میں جنت کو نہیں رکھا. یا اللہ جنت میں کون جائے گا؟ اللہ فرماتا ہے جس کا دن بھی ذکر مصطفیٰ میں گزرے گا, جس کی رات بھی ذکر مصطفیٰ میں گزر دی جائے گی. پھر سوال, یا اللہ کائنات کس نے بنائی؟ کائنات بنانے والا کون ہے؟ سارے بولو کائنات بنانے والا کون ہے؟ پیدا کرنے والا کون ہے؟ تسی بھی بولو تھوڑا, تسی بھی زور لاؤ, کائنات بنانے والا کون ہے؟ پیدا کرنے والا کون ہے؟ رازق کون ہے؟ جبار کون ہے؟ قہار کون ہے؟ ستار کون ہے؟ غفار کون ہے؟ آپ بولیں گے اللہ, تو جب سب کچھ اللہ نے کیا تو ذکر مصطفیٰ کیوں؟ پیدا کرنے والا اللہ, ذکر مصطفیٰ کا. روزی دینے والا اللہ, ذکر مصطفیٰ کا. خالق اللہ, ذکر مصطفیٰ کا. گناہوں کو بخشنے والا اللہ, ذکر مصطفیٰ کا. یا اللہ ذکر تیرا مصطفیٰ کا کیوں؟ اللہ فرماتا ہے اس لیے کائنات بنائی تو اپنے نبی کے لیے, زمین بنائی تو اپنے نبی کے لیے, آسمان بنایا تو اپنے نبی کے لیے, ساری کائنات کو بنایا, انسان بنائے, جن بنائے, حیوان بنائے, یہ آسمان, زمین, پہاڑ, درخت, شجر, جانور, ساری کائنات کو بنایا تو مصطفیٰ کے لیے بنایا. حتیٰ کہ پھر آگے فرمایا, حدیث قدسی ہے یہ بھی, اللہ فرماتا ہے کون تو کنزن مخفین, اللہ فرماتا ہے کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا, اگر میں اپنے محبوب کو نہ بناتا, اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ کرتا, رب ہونا بھی تب بتایا جب مصطفیٰ کو پیدا کرنا تھا, اس لیے بنایا. تو اب یا اللہ یہ سارا کچھ کیوں؟ اللہ فرماتا ہے میں نے اپنے محبوب کے لیے بنایا. تو اسی پہ پھر اعلیٰ حضرت عظیم البرکت حضور مجدد دین و ملت الشاہ مولانا امام احمد رضا بولے, آپ فرماتے ہیں زمین و زمان تمہارے لیے, مکین و مکان تمہارے لیے, چنین و چنا تمہارے لیے, بنے دو جہاں تمہارے لیے, ہم آئے یہاں تمہارے لیے, اٹھیں بھی وہاں تمہارے لیے, دہن میں زبان تمہارے لیے, بدن میں حجات تمہارے لیے, رسالت کل, امامت کل, عمارت کل, سیادت کل, حکومت کل, ولایت کل, خدا کے یہاں تمہارے لیے. اشارے سے چاند چیر دیا, گئے ہوئے خور کو پھیر دیا, ڈوبے ہوئے خورشید کو اثر کیا, یہ تاب و توا تمہارے لیے. پھر آگے فرمایا کلیم و نجی, کلیم و نجی, جو میں نے پہلے بات کی, سارے نبی مصطفیٰ کا ڈنکا بجاتے ہیں. اللہ حضرت فرماتے ہیں کلیم و نجی, مسیح و صفی, خلیل و ردی, رسول و نبی, عتیق و وسیع, غنی و علی کی ثنا میں زبان تمہارے لیے. پھر آگے فرمایا تمہاری چمک, تمہاری چمک, تمہاری دھمک, تمہاری جھلک, تمہاری مہک, زمین و فلک, سماک و سمک میں سکہ نشان تمہارے لیے. پھر آگے فرمایا جناح میں چمن, چمن میں سمن, سمن میں پھبن, پھبن میں دلہن. اعلیٰ حضرت نے جہاں بھی لکھا کمال کیا, جناح میں سمن, سمن میں پھبن, پھبن میں سمن, سمن میں دلہن, سزائے صحن پہ ایسے امن, یہ امن و امان تمہارے لیے. پھر آگے یہ جو جملہ لکھا نا اعلیٰ حضرت نے کمال کر دیا, فرمایا فرشتے خدم, رسول حشم, تمام امم, غلام کرم, وجود و عدم, حدوث و قدم, جہاں میں آیا تمہارے لیے. پھر آگے کیا فرمایا؟ فرمایا آخری جملہ جہاں پہ کلم توڑا, ویسے تو یہ بہت لمبا کلام ہے. آپ فرماتے ہیں صبا وہ چلے کہ باغ پھلے, وہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے, لبا کے تلے سنا میں کھلے, رضا کی زبان تمہارے لیے. اعلیٰ حضرت نے جہاں بھی قلم اٹھایا کمال کر دیا. ذکر مصطفیٰ اور اس کی برکت, یہ اللہ فرماتا ہے ساری کائنات مصطفیٰ کے لیے بنی. پھر آگے تھوڑا چلتے ہیں, میلاد کی طرف آتے ہیں, کیونکہ میلاد کی محفل ہے.
تو میلاد کی طرف انشاءاللہ تھوڑا سا آپ کو میلاد بھی سناتے ہیں. سرکار کے صحابہ بیٹھے ہیں, مسجد نبوی ہے, حضور کے صحابہ بیٹھے ہیں, ایسے سرکار کے صحابہ ایسے گولدارہ بنایا ہوا ہے, حضور کے صحابہ بیٹھ کے مصطفیٰ کا ذکر کرتے ہیں. ایسے دروازہ کھلا نا تو مصطفیٰ آ گئے. تو جہاں پہ مصطفیٰ کا ذکر ہوتا ہے سرکار تشریف لے آتے ہیں, کیونکہ شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ یہ کوئی عام امام نہیں, یہ بڑا اعلیٰ امام, بڑا اونچا امام, اور یہ شیخ محقق علی الاطلاق بالاتفاق, کسی ایک فرقے کا محقق نہیں. جو بندی کہتے ہیں ہمارا ہے, اہل حدیث کہتے ہیں اس کی ہمارے لیے بڑی خدمات ہے. میں کہا پھر مان, خدمات بڑی ہیں تو پھر مان بھی نا. شیخ محقق علی الاطلاق بالاتفاق شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ, آپ فرماتے ہیں لوگوں یاد رکھنا مدارج النبوت میں آپ نے بیان فرما دیا. آپ نے فرمایا سن لو, جہاں پہ مصطفیٰ کا ذکر ہوتا ہے آقا تشریف لے آتے ہیں, آقا جلوہ گر ہوتے ہیں. صرف جلوہ گر نہیں ہوتے بلکہ اپنے غلاموں کو پہچانتے بھی ہیں اور انعام بھی عطا فرماتے ہیں. یہ کون امام ہے؟ یہ وہ امام ہے جو فرماتا ہے کہ میری عمر 4 سال ہے, اس وقت سے لے کے قبر کے اندر جانے تک میرا یہ حال ہے کہ میں آنکھ کھول لوں تب بھی مصطفیٰ کا دیدار ہوتا ہے, آنکھ بند کروں تب بھی مصطفیٰ کا دیدار ہوتا ہے. پر میرے امام کے حالات کو یہ گیا نا مکہ شریف کے اندر خانہ کعبے کے سائے کے نیچے بیٹھ کے اللہ کا قرآن پڑھاتا ہے. یہ امام چلتا چلتا مدینے پہنچا, حضور کے روضے کے سائے کے نیچے بیٹھتا ہے, مصطفیٰ کا فرمان پڑھاتا ہے. جب مصطفیٰ کا فرمان پڑھاتا ہے نا تو روضے کا سایہ آگے جائے تو بابا بھی آگے. آج وہ کہتا ہے کتورا کہ بابے تے شے کوئی نہیں. میں کہ سن پھر بابے کی شے نہیں, تیرو دسیے تیرا بابا کوئی شے نہیں. بالکل مننے آ ساڈا بابا تکڑی شاہ عبد الحق محدث دہلوی تک. آپ فرماندے نے کہ اگر روضے کا سایہ آگے جائے تو امام آگے, روزے کا سایہ پیچھے جائے امام پیچھے, دائیں جائے امام دائیں, روزے کا سایہ بائیں جائے امام بائیں. جدھر جدھر روزے کا سایہ جاتا ہے امام اٹھ کے وہاں جاتا ہے. لوگوں نے پوچھ لیا, شاگردوں نے سوال کیا, بابا حدیث پڑھانی ہے کہ جگہ تے بیٹھ کے پڑھا, بیٹھ جا کے جگہ تے حدیث پڑھا, کدی اگے تے کدی پیچھے, کدی سجے تے کدی کھبے, کیوں انہاں تے جانا ہے. آج حدیث پڑھتے ہیں, لوگوں کا اعتراض ہوتا ہے حدیث صحیح ہے, اس کی سند صحیح نہیں, یہ جناب والا اس میں یہ کمزوری ہے, راوی کمزور ہے, یہ مسئلہ ہے, یہ مسئلہ ہے. آپ فرماتے ہیں میں روزے کے سائے میں اس لیے بیٹھ کے پڑھاتا ہوں, حدیث تو بخاری کی پڑھتا ہوں, سند مصطفیٰ سے حاصل کرتا ہوں. میں دیکھتا ہی نہیں میں کہ یہ راوی ہے یا نہیں ہے, میں دیکھتا ہی نہیں کدھر سے راوی آتے ہیں. حدیث بخاری سے پڑھتا ہوں, حدیث مسلم سے پڑھتا ہوں, ترمذی اٹھاتا ہوں, نسائی اٹھاتا ہوں, ابن ماجہ پڑھتا ہوں, آپ کے سامنے ابو داؤد پڑھتا ہوں. حدیث ادھر سے پڑھ کے راوی مصطفیٰ سے خود پوچھتا ہوں روایت کیسی ہے, آپ کا فرمان کیسا ہے, تو مصطفیٰ خود مجھے سند عطا فرماتے ہیں. وہ امام کہتا ہے جہاں پہ مصطفیٰ کے ذکر کی محفل ہوتی ہے نا سرکار آ جاتے ہیں, جہاں پہ بھی آئے ہوں گے یہ سرکار کی کرم نوازی ہو جاتی ہے. سرکار جہاں پہ جائیں اپنی مرضی سے جا بھی سکتے ہیں, آ بھی سکتے ہیں. یہ سرکار ہے, کوئی عام بندہ تھوڑی ہے, یہ نبیوں کا تاجدار ہے. یہ وہ نبی ہے جس کا تذکرہ موسیٰ عیسیٰ کرتے رہے. یہ وہ نبی ہے جس کے بارے میں عیسیٰ دعا کرتے کہ اللہ مجھے محمد کی امت میں پیدا فرما, اور عیسیٰ کہتے ہیں خدا کی عزت کی قسم میں نبی نہ ہوتا, میں مصطفیٰ کی امت میں ہوتا اور مصطفیٰ کے جوتے کے تسمے باندھنے کا مجھے شرف حاصل ہو جاتا. عیسیٰ کہتے ہیں مصطفیٰ کے صحابہ بیٹھے ہیں, سرکار آ گئے, سرکار آ گئے, او حضور آ گئے. میں پنجابی اچھا جانا تھوڑا تھوڑے واضح ثانی کرنا, حضور آ گئے. حضور آئے نا تے جانور بھی خوش ہو گئے. آج پتہ نہیں کیڑا جانور ہے جن بیماری پوندی ہے, حضور آئے تے جانور بھی خوش ہو گئے. جانور ایک دوسرے نو مبارکہ دیندے نے, مبارک ہوے مبارک ہوے. اور پوچھیا کی ہویا, کہندے نے حضور آ گئے. درخت چوک چوک کے سلامہ کر دے نے, پوچھیا تانوں کی ہویا, تسی تے کدی ہلے نہیں, کہندے نے تانوں نہیں پتا حضور آ گئے. پتھر حضور تے درود و سلام پڑھ دے نے, اور میں کہا پتھر تے کدی بھی نہیں بولے, کہندا جی بالکل کدی نہیں بولے, لیکن تینوں پتہ نہیں ہون حضور آ گئے. حضور آ گئے, گل ختم ہو گئی جی, حضور آ گئے, حضور آ گئے. حضور نے انج کر کے رخ نو اشارہ کیتا نا, تساں سارے گل سنی بجدا ہویا آیا,
ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਰੁੱਖ ਤੇ ਕਦੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਪਟੀਤੇ, ਅੱਜ ਪਟਣੇ ਹੋਣ ਤੇ ਦਿਹਾੜੀ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਏ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ, ਕਿਤੇ ਕੁਹਾੜੇ ਤੇ ਕਿਤੇ ਕਲਵਤਰੀਆਂ, ਸਾਰੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਚਲਾ ਚਲਾ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਰੁੱਖ ਨਹੀਂ ਪਟੀਂਦਾ ਤੇ ਤੂੰ ਜੜਾਂ ਸਮੇਟ ਆ ਗਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਹੁਜ਼ੂਰ ਆ ਗਏ। ਸਹਾਬਾ बैठे थे हुजूर आ गए। हदीस सुनना चाहते हो? सारे बोलो सुभान अल्लाह। हदीस पढ़ा। अन नबी सईद अल खुदरी काला मुआविया तो इन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खरजा अला हलकतिन यानी मिन असहाबिही काला मा अजलसकुम कालू जलसना नदउल्लाह व नहमदहु अला मा हदाना लदीनही अमन्ना अलैना बिक काल अल्लाह मा अजलसकुम इल्ला ज़ालिका कालू अल्लाह मा अजलसना इल्ला ज़ालिका काला अमा अन्नी लम अस्तखलिफकुम तहमतन लकुम व इन्नमा आतानी जिब्रीलो फाखबरनी इन्नल्लाह अज़्ज़ व जल्ला युबाही बिकुमुल मलाइका। ये वारिस शाह का कलाम नहीं पढ़ा मैंने, ये सुल्तान बाहू का भी नहीं है, बुल्ले शाह का भी नहीं है, ये नासिर चिश्ती और आजम चिश्ती का कलाम नहीं पढ़ता आपके सामने, मोहम्मद अरबी का कलाम पढ़ता। आप कलाम सुनते हैं ना, अभी शेर पढ़ा, हजरत बैठे थे, आपने शेर सुना ना, हजरत ने नात पढ़ी, बड़ा प्यारा अंदाज था, हजरत ने पढ़ी, जैन भाई ने पढ़ी, बिलाल ताबिश बैठा है, साहब ने नात पढ़े ना, ये बिलाल ने ताबिश का पढ़ा, बड़ा प्यारा कलाम है, ये जैन भाई ने कलाम पढ़ा, बड़े प्यारे कलाम है, लेकिन बड़ा भी प्यारा कलाम हो, हर जुमला फसागत और बलागत के साथ मोहतर और मुनव्वर होके उसके मुंह से फूलों की तरह झड़ता हो। कोई मुकाबला है मोहम्मद अरबी के कलाम के साथ? कोई मुकाबला हो सकता है? मोहम्मद अरबी का कलाम पढ़ता हूं आपके सामने। हुजूर के सहाबा बैठे ना, सरकार आ गए। अला हलकतिन यानी मिन सहाबी, सहाबा का हलका लगा हुआ है। सरकार ने आके पूछा काला माजरा तुम क्यों बैठे हो? ऐसे जैसे हम बैठे हैं, कोई बंदा उधर से आए आके पूछे क्यों बैठे हो, हम बोलेंगे जिक्र मुस्तफा की महफिल है। अगर तो होगा मुस्तफा का गुलाम, चेहरा खिलेगा, खुश हो जाएगा, मुस्कुराएगा। अगर होगा दूसरा, बीमारी पड़ जाएगी। जिक्र मुस्तफा क्यों करते हो? मैंने कहा अल्लाह करता है इसलिए करते हैं। आपको पता है अल्लाह नमाज नहीं पढ़ता, अल्लाह रोजा नहीं रखता, अल्लाह हज नहीं करता, अल्लाह ज़कात नहीं देता, अल्लाह सदका और खैरात नहीं करता। अल्लाह हर सारे कामों से पाक है, वो वाजिबुल वजूद है, वो कादिर मुतलक है, वो इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन, उसकी ये शान है। इन्नहु अलीमुम बिज़ाति सुदूर की शान का मालिक है। कोई भी इबादत अल्लाह नहीं करता, लेकिन जो जिक्र मुस्तफा का काम है अल्लाह करता है, अल्लाह करता है। तो मैं कहता हूं नमाज अल्लाह फरमाए पढ़ो तो पढ़नी चाहिए, अल्लाह फरमाए रोजा रखो तो रखना चाहिए, अल्लाह फरमाए हज करो तो करना चाहिए, ज़कात का हुक्म आ जाए तो देनी चाहिए, लेकिन अल्लाह नहीं करता। तो जिसका अल्लाह हुक्म दे वो तो करे जो अल्लाह खुद करे। बोलो ना यार सुभान अल्लाह। मैं तो ऐसे बयान कर रहा हूं जैसे पठान बैठे हैं, बोलो सुभान अल्लाह। जो अल्लाह खुद हुक्म दे, अल्लाह खुद करे, जिक्र मुस्तफा वो क्यों नहीं करना चाहिए? पूछा सरकार ने काला माजलासकुम क्यों बैठे हो? कालू, सहाबा बोले जलसना नदउल्लाह व नहमदहु अला मा हदाना लदीनही व मन्ना अलैना बिक, व मन्ना अलैना बिक, मन्ना अलैना बिक, मन्ना मन्ना मन्ना, ये कौन सा मन्ना है? कुरान पढ़ो, सारे मौलवी बयान करते हैं मिलाद में। अल्लाह फरमाता है लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला। ये वो वाला मन्ना है। यहाँ पे सहाबा कहते हैं आका एक तो अल्लाह ने दीन अता फरमाया, उस पे अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, दूसरा अल्लाह ने आपको भेज के आसान किया। हम आपकी आमद का जिक्र करते हैं, आपके आने पे अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। अगर आसान लफ्ज बोलूं तो सहाबा कहते हैं आका आपका मिलाद सजा के बैठे हैं। अब वो नबी जो फर्श पे बैठ के रश के पार की खबरें देते हो, वो नबी पूछते हैं फरमाया सरकार ने अल्लाह कसम देते हो? अब कसम लेने वाले हैं मदीने के ताजदार, और कसम देने वाले हैं सिद्दीक उमर फारूक अली। कोई आम बंदा नहीं है कसम देने वाला। टाइम होने वाला, बस मैं अपनी बात को आखिर की तरफ लेके आ रहा हूँ, बात इंशाल्लाह जल्दी खत्म करूंगा। ये अभी कौन है कसम लेने वाला? कौन है? ये वो है जो नबियों का ताजदार है। और कसम देने वाले कौन है?
جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے اولئک هم المؤمنون حقا، جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوى، جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے اولئک هم الصادقون، جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے اولئک هم الراشدون، جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے اولئک هم المتقون، جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے اولئک هم المهتدون، جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے اولئک هم المفلحون، جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ وہ صحابی جن کی شان میں قرآن اترے، آقا فرماتے ہیں اللہ قسم دیتے ہو ماجلسکم، اس لیے بیٹھے ہو، صحابی بولتے ہیں اللہ ماجلسنا الا ذالکا، آقا ہم کو اللہ کی قسم ہم آپ کا میلاد سجا کے بیٹھے ہیں۔ اب سنو میلاد سجانے والوں، میلاد کی محفل میں آنے والوں، ذکر مصطفیٰ سننے اور سنانے والوں، اپنے سینے میں ٹھنڈک پہنچانے والوں اور سبحان اللہ اونچی فرمانے والوں، سرکار کیا فرماتے ہیں؟ سرکار فرماتے ہیں مجھے کوئی شک نہیں تھا اور صحابہ پہ شک کرتا ہے بھی کوئی نہیں۔ جو بندہ ایمان والا خود ہوتا ہے وہ صحابہ پہ شک نہیں کرتا، اور جو شک کرتا ہے وہ بندہ ایمان والا نہیں ہوتا۔ آقا پھر پوچھا کیوں؟ آقا فرماتے ہیں میں گھر میں بیٹھا تھا، آتانی جبریل فاخبرنی ان اللہ عز وجل یباہی بکم الملائکہ، آقا فرماتے ہیں میں بیٹھا تھا، جبریل آ گیا، جبریل آ کے کہنے لگا آقا سنو آپ کے غلام آپ کا میلاد سجا کے بیٹھے ہیں، اور آپ کے غلام یہاں پہ مسجد میں بیٹھ کے آپ کی آمد کا تذکرہ کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، اللہ فرشتوں کو بلا کے بٹھا کے وہاں پہ آپ کے غلاموں پہ فخر ناز اور مباحث فرما رہا ہے۔ وہ آپ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ آپ کے غلاموں کا تذکرہ فرماتا ہے۔ تو یہ میلاد کی برکت ہے، یہ صحابہ میلاد مناتے ہیں۔ پھر تھوڑا سا نیچے آتے ہیں، امام کا نام ہے امام سری سختی رحمت اللہ علیہ، یہ کوئی آج کا امام نہیں، اس امام کے وصال کو 1272 سال گزر چکے۔ کتنے سال؟ بولو بولو کتنے سال؟ آج کوئی جانور بولے کہ میلاد تو 100 سال پہلے احمد رضا نے شروع کیا، میں نے بولا جانور نہ بن، ذرا دل کو دیکھ اور کتاب کو پڑھ، تجھے پتا چلے یہ مصطفیٰ کا بغض نکال اور عشق کی اینک ڈال، تجھے پتا چلے یہ 1272 سال پہلے امام گزرے۔ یہ امام کون ہے؟ داتا علی جویری کا نام سنا ہے؟ داتا علی جویری کے پیروں کے پھر پیروں کے پھر پیر، پردادا مرشد امام سری سختی۔ آپ سے پوچھا گیا سرکار میلاد کی محفل میں جانا کیسا؟ آج یہ محفل سجائی محمد جعفر بھٹی نے، محفل کا انعقاد کیا سلیمان بھٹی اور بھائی رکمان بھٹی نے، انہوں نے محفل سجائی، آپ ان کے گھر میں آئے اور آپ نے تو سوچا کہ بھٹیوں کے گھر محفل ہے، حاجی صاحب کے گھر محفل ہے، وہاں پہ جاتے ہیں، لیکن امام سری سختی کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں من قصد الی موضع یقرأ فیہ علی مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقد قصد روضۃ من ریاض الجنہ۔ آپ فرماتے ہیں سنو، میلاد کی محفل چاہے چوک میں ہو، مسجد میں ہو، گلی میں ہو، گاؤں میں ہو، شہر میں ہو، بازار میں ہو یا کسی چھت پہ ہو، وہ میلاد کی محفل کسی عام جگہ پہ نہیں ہوتی۔ فقد قصد روضۃ من ریاض الجنہ، آپ فرماتے ہیں میلاد کی محفل بظاہر تو حاجی حنیف کی چھت پہ ہوتی ہے، حقیقت میں وہ جنت کے باغ میں بیٹھے ہوتے ہیں۔ روضۃ من ریاض الجنہ، وہ جنت کے باغ میں ہوتے ہیں۔ تھوڑا نیچے اور آؤ، میں ابھی ایک صدی کا امام پڑھ سکتا ہوں آپ کے سامنے، امام پڑھتا ہوں، امام یہ حضرت خواجہ حسن بصری کا کلام پڑھتا ہوں آپ کے سامنے۔ یہ پتہ ہے کون ہے؟ کس کے شاگرد ہے؟ حسن و حسین کے بابا۔ بولو بولو بولو، علی کا نام آنے والا ہے، حسن و حسین کے بابا، سبحان اللہ آنی چاہیے نا۔ زہرا کے سر کا تاج، سخاوت کا سمندر، شجاعت کا غضنفر، باب مدینہ العلم، امت کا استاد، امت کے نبی کا داماد، ہم راز مصطفیٰ، دم ساز مصطفیٰ، باب کل کفا، تاجدار حلتا، مولا علی مرتضی شیر خدا۔ یہ حسن بصری مولا علی سے پڑھتے ہیں، تو پڑھتا ہے نا ادھر کسی یونیورسٹی سے، ادھر پڑھتا ہے مدرسے میں جا کے، ادھر پڑھتا ہے، اور جو پڑھانے والا ہے اس نے بھی بغض کی اینک ڈالی ہوئی ہے، پڑھنے والے نے بھی وہی پڑھنا ہے جو پڑھایا جاتا ہے۔ کوئی کہتا ہے معاذ اللہ نبی ان پڑھتے، میں نے کہا جاہل تجھے پتہ کیا ہے وہ نبی کون سا ہے جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ، قرآن کہتا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اور تو کہتا ہے پڑھتے،
آقا فرماتے ہیں ان اللہ تعالی ربانی الدنیا وانا انظر الیہ والی ما هو قائم فیہا الی یوم القیامہ کانما انظر الی کفی ھذا. آقا فرماتے ہیں سنو کسی کو یہ وہم نہ رہ جائے وہ کراچی کی جھوٹ بولتی ہے, وہ کہتا ہے نبی کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا. میں نے کہا او چبڑ انسان, تجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ نبی کے علم کا مقام کیا ہے. آقا فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ نے براہ راست پڑھایا, اللہ نے پڑھایا اور اللہ نے اتنا علم عطا فرمایا. توجہ سے سنیں, اس کے بعد پھر آخر کی طرف آ رہا ہوں, بالکل بات کو ختم کرنے والا ہوں. آقا فرماتے ہیں کہ اللہ نے ساری کائنات میرے سامنے اس طرح جا فرما دی ہے, میں ساری کائنات کو جب سے دنیا بنی ہے قیامت تک کا ہر واقع اس طرح دیکھتا ہوں جیسے اپنے ہاتھ کی ہتھیلی کو دیکھتا ہوں. یہ ہے مصطفیٰ کی شان. تجھے پتہ ہی نہیں ہے مصطفیٰ کی شان کیا ہے. تو امام سنیں, امام خواجہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ, آپ سے پوچھا گیا آج یہ بھٹی صاحب نے خرچہ کیا نا, مصطفیٰ کا میلاد منانے پہ خرچہ کر دو. یہ ہے مصطفیٰ کا میلاد. کیوں بیماری پہنچی ہے تینوں حضور دے میلاد تو, او خدا دا واسطے مصطفیٰ دا ذکر کر لے, قیامت والے دھڑے جتیاں پئیاں تے پھر منے گا. اعلیٰ حضرت بولے, آپ نے فرمایا آج لے ان کی پناہ, آج لے ان کی پناہ, آج مدد مانگ ان سے, کل کو نہ مانیں گے وہ قیامت میں اگر مان گیا. پھر اگے کی فرمایا, فرمایا انہیں مانا. بابا خادم کیویں کہندا سی انہیں مانا, بولو بولو انہیں مانا. بابے خادم دی یاد تازہ کر لیں گے سارے, بولو انہیں جانا, انہیں مانا, انہیں مانا, انہیں مانا, انہیں مانا, انہیں مانا, انہیں مانا, انہیں جانا, نہ رکھا غیر سے کام. للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. اعلیٰ حضرت نے کمال کر دیا. للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. فرمایا سارا خرچ کر دوں. آخری بات سنیں پھر بات کو ختم کریں. یہ امام حسن بصری مولا علی کے شاگرد ہیں اور تابعی ہیں. پھر اس کے بعد کیونکہ میں ہر صدی کا, بلکہ صدی کا نہیں, جب سے کائنات بنی ہے اس وقت سے لے کے قیامت تک کی ہر صدی کا ہر سال کا ہر مہینہ, ہر مہینے کا ہر ہفتے کا ہر دن کا ہر گھنٹے کا ہر منٹ, اور ہر منٹ کے ہر سیکنڈ میں مصطفیٰ کا میلاد بتا سکتا ہوں. بلکہ قیامت والے دن بھی حضور کی آمد کے تذکرے ہوں گے. یہ بات آگئی, میں کر کے پھر بات کو آگے بڑھاتا ہوں. قیامت کا دن آپ نے علماء سے سنا کتنا بڑا ہوگا, آپ بتائیں گے کوئی؟ 50,000 سال دا دن. کتنا؟ 50,000 سال کا وہ ایک دن ہوگا. لیکن جو ساری مخلوق کا حساب ہوگا وہ کتنی دیر میں ہوگا؟ آدم سے لے کے قیامت تک کا آخری بندہ. یہ حضرت مولا علی کا فرمان ہے, مولا علی کا فرمان ہے. اور علی کوئی عام بندہ نہیں, علی حضور دا ویر ہے, علی پیران دا پیر ہے, علی شہنشاہ ولایت ہے. علی دے رتبے نو کوئی نہیں رل سکدا. علی نو مصطفیٰ نے اپنا بستر عطا فرمایا ہے, اور علی دی خاطر دن مڑ کے واپس آیا ہے. یہ علی دی شان ہے. علی ولی نو جیڑا بھی مندا ہے مشکل انہاں دے نیڑے نہیں آ سکدی. بولو نا سبحان اللہ. علی ولی نو جیڑا بھی مندا ہے مشکل انہاں دے نیڑے نہیں آ سکدی. جنہ علی دا ورد پکا لیا ہے ہار انہاں دی کانڈ نہیں لا سکدی. تے منن والے دے آخری ساہ ہون او موت متھے تے وٹ نہیں پا سکدی. نعرہ ہے تیری حافظ تو مار تے صحیح, بازی غیر دے ہاتھ نہ جا سکدی. اسی حضور دے ہر ایک نسبت دا احترام کرنے والے ہیں. اعلیٰ حضرت گل مک جاندی, اسی اعلیٰ حضرت منن والے. اعلیٰ حضرت کی فرماندے ہیں, لیس حب الصحابۃ لذواتہم بل حب اہل بیت لانفسہم بل کلہم جمیعا بل کلہم لوصلتہم جمیعا برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ فرماتے ہیں سن لو, ہم صحابہ کو بھی مانتے ہیں تو مصطفیٰ کی وجہ سے, اہل بیت کو بھی مانتے ہیں تو مصطفیٰ کی وجہ سے. تو جو مصطفیٰ کے ساتھ ہوگا ہم ان کو ماننے والے بن جائیں گے. علی کو ماننے والے. اور علی دا نعرہ مار لیا. پٹی صاحب نے بڑا خصوصیہ کیا, لقمان پٹی صاحب میرے بھائی کہندے سن جی علی علی. سارے بولو چمن چمن کلی کلی. جھوم کے بولو ذرا, چمن چمن کلی کلی.
नगर नगर गली गली उरूज अली दी ऐन है अली तो दिल दा चैन है अली दा बूआ पिन के बने जहां दे कुल वली चमन चमन कली कली। बोलो ना चमन चमन कली कली नगर नगर गली गली। आज कुछ बात बाका सानू आंदे तुसी मौला अली नो मंदे मैं क्या कमड़ा तेरा दिमाग खराब है जेड़ा अली नु नहीं मंदा उंदा कलमा की है। अली दी हरफ लाम तू वसूल कर मकाम तू अली दा जप ले नाम तू खुदा करे तेरी भली चमन चमन कली कली। अली दा जेड़ा गुलाम है वो कोई आम बंदा हो सकता है? अली दा मैं गुलाम हाँ अली मेरा इमाम है इनायतां दा रब दिसों अली दी हथ निजाम है अली दा जेड़ा मुनकर है अली दी सौ नकाम है अली दी हुब सवेर है अली दा बुग़्ज़ शाम है। इस तो गाल बुलाया गई अली नु मौला मन ले खुदा करे तेरी भली चमन चमन कली कली। मौला अली हम सारे सहाबा के मानने वाले हैं। आप बयान करते हैं आप फरमाते हैं ये बात मुस्तदरक में मुस्नद इमाम अहमद में और जामे तिरमिज़ी में और उसके अलावा दीगर हदीस की किताबों में मौजूद है। जो बात आपके सामने करता हूँ मौला कायनात फरमाती हैं कयामत का दिन 50,000 साल का होगा लेकिन जिस टाइम के अंदर अल्लाह सारी मखलूक का हिसाब करेगा जो दुनियावी दिन है आज का ये 12 घंटे का दिन है। आप फरमाते हैं इससे आधे टाइम के अंदर जो आज का दिन है दुनियावी ये 12 घंटे का कम से कम टाइम दिन होता है या ज्यादा से ज्यादा अमूमन 12 घंटे का होता है। फरमाते हैं इससे आधे दिन में अल्लाह सारी मखलूक का हिसाब करेगा। नाराए रिसालत नाराए हैदरी मन कुंतो मौला दामाद पैगंबर ज़हरा दा शोहर सदीक पुकारे सदाकत बोली उमर पुकारे अदालत बोली उस्मान भी बोला शराफत बोली मन कुंतो मौला मरहब को मारा खैबर को उखाड़ा है तेरा मौला है मेरा मौला बलियों का सिकंदर नाराए हैदरी। मौला कायनात फरमाते हैं अल्लाह हिसाब करेगा सारी मखलूक का। 6 घंटों के अंदर पूछा गया फिर इमाम मौला अली से पूछा गया ये बताइए कि फिर अल्लाह ने ये 50,000 साल का दिन क्यों रखा 50,000 साल का दिन क्यों रखा 50,000 साल का दिन। मौला कायनात फरमाते हैं हजरत मौला अली फरमाते हैं आप फरमाते हैं अल्लाह बताना चाहता है मेरे मुस्तफा की शान क्या है। अल्लाह क़यामत के दिन भी मुस्तफा के जिक्र का जलसा करेगा और बाकी सारे का सारा टाइम मुस्तफा की शान बताने में लगाया जाएगा। आखिरी बात पढ़ता हूँ लाज़ाला इमाम कसलानी का फरमान मवाहिबुल दुनिया सफा नंबर 147 टाइम काफी हो चुका है बात को खत्म करना है। लाज़ाला इमाम कसलानी फरमाते हैं मिलाद के हवाले से आखिरी बात है लाज़ाला अहलुल इस्लाम यख्तफिलूना बिशहर मौलिदिही यअमलूना अल-वलाइमा युज़हिरूना सुरूरा यअतलूना बिक़िरात मौलिदिहिल करीम फमिम्मा जुर्रिबा मिन खसही अन्नहु अमानुन फी ज़ालिका लआमिया व बुशरा आजिलतुन बिनील बुग़यति वल मराम फरहिमल्लाहु इम्रान इत्तखज़ा लयालिया शहर मौलिदिहिल मुबारक आयादन लियकूना अशद्दा इल्लतन अला मन फी क़ल्बिही मरदुन। जुम के बोलो सुभान अल्लाह। इमाम कसरानी से पूछा गया हुजूर मिलाद कब से है आज लोग कहते हैं 100 साल पहले शुरू हुआ। आप फरमाते हैं ला ज़ाला अहलुल इस्लाम यख्तफिलूना बिशहर मौलिदिही आप फरमाते हैं जब से इस्लाम है और जब से इस्लाम के मानने वाले हैं तब से मिलाद होता आ रहा है और सिर्फ एक दिन नहीं बेशहर मौलिदिही हुजूर की विलादत के पूरे महीने में मिलाद होता आ रहा है। हुजूर सिर्फ मिलाद मनाते हैं फरमाया नहीं मैं तेजी के साथ पढ़ता हूँ या अमलूनल वलाइमा फरमाया मिलाद भी मनाते हैं लंगर भी पकाते हैं। ये वलाइमा वलीमे की जमा वलीमा मुस्काने को कहते हैं जो खुशी के मौके पे पकाते हैं वही मसला है कि जो शादी में पकाते हैं उसको वलीमा कहते हैं। फरमाया या अमलूनल वलाइमा लंगर पकाते हैं। हुजूर ये लंगर पका के मिलाद मना के परेशान तो नहीं होंगे कि लाख रुपया लग गया 50,000 लग गया मौलवी भी ले गए देगा भी पकाइया साउंड भी बुलाया मूवी भी बनवाई इतना खर्चा हो गया परेशान तो नहीं होंगे। फरमाया नहीं ये कोई मुनकर नहीं ये मुस्तफा दे नौकर नहीं
یعملون الولائم میلاد مناندے نے لنگر پکاندے نے یظہرون السرور پھر خوشیاں بھی کردے نے پھر اگے فرمایا یا تلون بقرات مولد الکریم پھر جھنڈے چکدے نے بازاراں نو نکل جاندے نے بازاراں جا کے اپنے نبی دی آمد دے چرچے کردے نے آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا دے نعرے ماردے نے پھر آگے کی فرمایا وبشرا آجرتن بنیل البغیت والمرام آپ فرماندے نے اس بندے واسطے خوشخبری ہے کیڑے بندے واسطے فرماندے نے جیڑا بندہ حضور دا میلاد مناندا ہے نا اون دے دل دیاں ساریاں خواہشاں پوریاں ہون والیاں نے فمما جرب من خاصہی انہ امان فی ذالک لامیہ اور آپ فرماندے نے جیڑا بندہ بھی حضور دا میلاد مناندا ہے اون والا پورا سال اون دا امن تے سکون نال گزردا ہے آخری جملہ توجہ دے نال تہاڈا بھی سینہ ٹھہرے تے میرا بھی ٹھہرے تسی بولنا سبحان اللہ تے میں جملہ سنان لگا آپ نے میلاد منان والے نو دعا دتی ہے فرمایا فرحم اللہ امرأن اتخذ لیالی شہر مولدہ المبارک اعیادن آپ نے فرمایا اللہ اس بندے تے رحمت کرے اس بندے دے گھر برکت ہوئے رزق وچ برکت ہوئے مال وچ برکت ہوئے اولاد وچ برکت ہوئے اون دے کاروبار وچ برکت ہوئے کیندے وچ لیالی شہر مولدہ المبارک اعیادن جیڑا ربیع الاول دی ہر رات نو عید سمجھ کے مناندا ہے آج اس یقینا جشن عید میلاد النبی یا 12 ربیع الاول نو عید دا دن آکھیے تے مولوی نو پوندی ہے مرگی تے ڈگدا ہے کڈ پڑنے تے پے جاندی ہے موت آندا ایک عید الفطر ہو گئی ایک عید الاضحیٰ ہو گئی تریجی کتوں ہو گئی میں کہ تینوں پتہ ہی نہیں سرکار نے فرمایا الجمعۃ عید للمؤمنین جمعہ میں عید مومنہ واسطے تے 52 سال اچھی آ گئے سرکار نے فرمایا یوم عرفہ و یوم النحر و ایام التشریق فی عیدنا عہد الاسلام 5 دیہڑے تے عید اے ہو گئے تو کیڑیاں دو لئی پھرنا ہے عیداں بڑیاں نے تینوں پتہ کوئی نہیں تو پڑھیا کوئی نہیں لیکن فرمایا جڑا ربیع الاول دی ہر رات عید سمجھ کے مناوے اللہ ان دے کاروبار وچ برکتاں کرے پھر اگے فرمایا لے یکون اشد علتن علی من فی قلبہ مرض آپ نے فرمایا لوگو سن لو اللہ ان دے رحمتاں کرے برکتاں کرے جڑا ربیع الاول دی ہر رات نو عید سمجھ کے منا کے اس بندے دی تکلیف نو اور وداوے جڑا بندہ میلاد تو سڑدا ہے اس واسطے حضور دا میلاد منانا چاہیے اور اندیاں بڑیاں برکتاں نے بڑیاں رحمتاں نے جیڑا بندہ بھی حضور دا میلاد مناندا ہے اللہ تعالیٰ اس نو بے حساب برکتاں اور رحمتاں عطا فرما دیندا ہے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سب سے اعلیٰ ہوا اعلیٰ ہمارا نبی سب سے بالا ہوا اعلیٰ ہمارا نبی خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی ملک کونین میں انبیاء تاجدار تاجداروں کا آقا ہمارا نبی اور سارے اونچوں سے اونچا سمجھئے جسے ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی آخر تے بلا تخیر میں خود اعلان کرنا میرے والد گرامی صدارتی خطبہ انہاں دا آخر تے اور اس بعد انشاءاللہ سلام اور دعا نعرہ بلند کرو خطیب پاکستان مفتی اہل سنت مفتی اسلام حضرت علامہ مولانا قاری محمد عبید اللہ مارس صاحب نقشبندی آپ صدارتی خطبہ فرماندے نے